اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے. ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ازدواجی حوالہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب رسول شادیاں کرتے تھے، ہم نے انہیں بیویاں بھی عطا فرمائی تھیں اور انہیں اولاد بھی عطا فرمائی تھی. کسی رسول کی زوجیت میں ایک بیوی اللہ کے حکم سے داخل ہوئی اور کسی رسول کے حرم میں 2 بیویاں داخل ہوئیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات اطہر کے بارے میں. کوئی رسول ایسے تھے کہ جنہیں اللہ نے 3 بیویاں عطا فرمائیں. زیادہ سے زیادہ تعداد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء تھے، ان میں سے زیادہ تعداد جو حدیث شریف میں آئی وہ یہ بنتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زوجیت میں اور ان کے نکاح میں 100 بیویوں کی اجازت اللہ کی طرف سے تھی اور انہوں نے 100 ازواج سے نکاح بھی کیا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی زوجیت میں اللہ کے حکم سے 700 بیویاں داخل تھیں، اور باندیاں جن کے ساتھ ازدواجی تعلقات بغیر شادی کے بھی درست ہوتے ہیں، تو 300 کے قریب باندیاں حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے حرم میں داخل تھیں. اس طریقے سے مل جل کر 1000 کے لگ بھگ خواتین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے حرم میں داخل تھیں اور آپ ان کی کفالت کیا کرتے تھے. پھر آج ہم جو ہمارا عنوان بنتا ہے، چونکہ میں نے دیگر انبیاء کے حوالے سے آج کلام نہیں کرنا، ہم اس وقت چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے حوالے سے کچھ معلومات ہو جانی چاہیے تھیں. اس لیے آج میں اول گفتگو یہ کروں گا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے سلسلے میں شادیوں کا عنوان کیسے نبھتا ہے، کتنے آپ نے نکاح فرمائے ہیں، کتنی ازواج آپ کے حرم میں داخل ہوئی ہیں، کتنیوں کو آپ نے طلاق بھی دے دی، اور پھر کون سی ہیں جو آپ کے ہوتے ہوئے فوت ہو گئیں، اور پھر کون سی ہیں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو یہ کچھ ابحاث ہیں جو آج ہم دیکھنا چاہیں گے. میں آسان ترین حوالہ جو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج میں یہ گفتگو کہاں سے کر رہا ہوں. میرے گفتگو کا مرجع آج بہت آسان کتاب ہے، تبیان القرآن
قرآن حکیم کی اس دور میں اردو زبان میں بہت مارکۃ الآراء اور محقق قسم کی یہ تفسیر ہے، جس میں تحقیق بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اختلافات کے حوالہ جات بھی ہیں اور کچھ نئی تحقیقات بھی ہیں جدید مسائل کے حوالے سے۔ ہر دن آنے والے میں کچھ مسائل مزید پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان مزید اور نئے مسائل کا حل بھی اس تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ الغرض کوئی صاحب یہ چاہے کہ میں قرآن حکیم کو جی بھر کر سمجھنا چاہتا ہوں، سیر ہو کر اور رج کر سمجھنا چاہتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ بغیر سوچے اور سمجھے حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن کو خریدے اور اس سے اکتساب فیض اور اکتساب علم کرے۔ تو آج میں سب سے پہلے حوالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ 11 خواتین ایسی ہیں جو کہ جنہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عقیدے کی بات سماعت کر لیجئے، جو عورت اور جو خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو جاتی ہے تو قرآن حکیم اس خاتون کے ساتھ ہمارا رشتہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں غلاموں کی مائیں لگتی ہیں اور امتیوں کی مائیں لگتی ہیں۔ تو بس جان جانا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ازواج ہماری ماں کے درجے میں ہیں۔ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ہمارا قائم کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، جاننا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد کسی زوجہ نے کوئی شادی نہیں کی، اس لیے کہ کس سے کرتی؟ سارے بیٹے لگتے تھے، مذہب کے حوالے سے سارے بیٹے لگتے تھے۔ حالانکہ حضور کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے شادیاں ہوئیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ ہیں، ان کی پہلے کسی اور جگہ شادی ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ ہیں، ان کی پہلے کسی اور جگہ شادی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ ہیں، ان کی پہلے کسی اور جگہ شادی ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ حضور کے حرم میں داخل ہو گئیں اور ہماری مائیں بن گئیں، تو پھر آقا حضور کے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ماں پھر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتی۔ یہی ایک ایسا رشتہ تھا جو رسول پاک علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایمان والے نبھاتے رہے ہیں۔ تو 11 خواتین ہیں جو جنہیں ہماری ماں بننے کا شرف حاصل ہے، رسول اللہ کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ میں جملہ ذرا بے وزن بول گیا کہ جنہیں ہماری ماں بننے کا شرف حاصل ہے، یہ جملہ بے وزن ہو گیا، اس لیے میں فوراً اس کو درست کرنا چاہوں گا کہ 11 ازواج ایسی ہیں جن کے بیٹے بننے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ بھئی ہم ان کے وہ بیٹے بنتے ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد بنتے ہیں۔ وہ جملہ بے وزن ہو گیا تھا، اس لیے میں فوراً واپس پلٹ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 خواتین یا پھر 5 خواتین ایسی بنتی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا لیکن رخصتی ان کی نہ ہو سکی تھی۔ اس طریقے سے 11 تو وہ ہو گئیں جن کی رخصتی بھی ہوئی تھی، تو اختلاف تاریخ کے ساتھ 4 خواتین اور ملا لیجئے یا پھر 5 خواتین اور ملا لیجئے کہ جن کی رخصتی باقاعدہ نہیں ہو سکی تھی، تو اختلاف روایت کے ساتھ 15 خواتین ہو گئیں یا پھر 16 خواتین ہو گئیں جن کو رسول اللہ نے نکاح کا شرف بخشا۔ اس کے بعد 4 خواتین ایسی تھیں جنہیں رسول اللہ کی خادمہ ہونے کی فضیلت حاصل تھی، یعنی وہ باندیاں جو جنہیں شریعت باندیاں کہتی ہے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہونے کی حیثیت سے حضور کے حرم میں داخل تھیں۔ اس طریقے سے کل 19 خواتین ہوئیں کہ جو رسول اللہ کے حرم میں فیضان رحمت حاصل کر چکی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں چاہوں گا کہ انتہائی مختصر میں ان 11 کے 11 ازواج کے متعلق ایک 2 لائنیں یا ایک 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے جو رسول اللہ علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہونے والی عظیم الشان خاتون ہیں، ان کا نام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج ویسے وہ احباب جو آئے دن نام کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھیں، ہم اپنی بیٹیوں کا نام کیا رکھیں، تو بیٹوں کا تو عنوان آج نہیں، لیکن بیٹیوں کا نام رکھنے کے حوالے سے یہ اسلام کی یہ عظیم الشان خواتین ہیں جو 11 نام آج
آج میں بتانے والا ہوں، تو آپ ان میں سلیکشن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا کون سا نام رکھیں، اور ازواج کے بعد پھر آقا حضور رحمت عالم کی بیٹیاں پاک ہیں تو ان کے پاکیزہ ناموں میں سے بھی آپ اپنی بیٹیوں کا نام رکھ سکتے ہو۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی جب کہ رسول اللہ کی عمر ابھی 25 سال تھی اور اس موقع پر حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، تو آپ نے اس موقع پر پیغام نکاح بھجوایا تھا اور اس بات پر اظہار مسرت کیا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے آپ کو اپنے حرم میں داخل فرما لیا تھا، اور اس سے پہلے یہ بیوہ ہو چکی تھیں جو آپ کے پہلے خاوند تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے ایک بچے کے تمام اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہم اہل سنت یہی بات کا قول کرتے ہیں، اہل سنت کی یہی تحقیق ہے۔ اہل تشیع کچھ اس سے ہٹ کر بھی الگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ میں نے جان بوجھ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول پاک علیہ السلام کی اولاد کس پاک پیٹ سے دنیا میں تشریف لائی تھیں۔ تو وہ ساری کی ساری اولاد سوائے ایک بچے حضرت ابراہیم کے، وہ ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وجود سے تھیں، حتیٰ کہ سیدہ خاتون جنت تک، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک، آپ سب حضرت خدیجہ کی اولاد بنتی تھی۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنا مال اور اپنی زندگی کے پاکیزہ لحظے اور جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا رسول پاک علیہ السلام کی مدد کا کر دینا، آپ پہلے یعنی آگے آپ رسول اللہ کے ساتھ چلا کرتی تھی خدمت کے حوالے سے۔ ان کی وفات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن گزرے تو حضرت سودا بنت زمعہ القرشیہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ ہے جو اس نام سے مشہور ہیں، حضرت سودا، اسی نام سے زیادہ مشہور ہیں، باقی پورا نام آپ کا حضرت سودا بنت زمعہ القرشیہ ہے۔ ان سے رسول اللہ کا نکاح ہوا۔ یہ وہی زوجہ محترمہ ہے جنہوں نے ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے جب چاہا تھا کہ میں انہیں اب اپنی زوجیت سے الگ کر دوں، جب حضور نے چاہا تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا جی آپ یہ نہ کریں، تو مجھے بس میں قیامت والے دن آپ کی زوجیت میں اٹھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے حرم ہی سے اٹھنا چاہتی ہوں۔ تو زیادہ سے زیادہ یوں کر لیتے ہیں کہ جس دن آپ نے میرے ہاں قیام کرنا ہوا کرے گا نا تو یہ میرا حق ہے، تو میرے آقا میں آپ کو اپنا یہ حق تحفہ کر دیتی ہوں، اس دن آپ سیدہ عائشہ کے گھر ٹھہر لیجئے کریں، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ حضور کو سیدہ عائشہ کے ساتھ بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی، تو آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام رسول اللہ کو ہبہ کر دی ہوئی تھی۔ یہ وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری زمانے میں حضرت سودا کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ کا ذکر آیا، پھر حضرت سودا کا ذکر آیا، اور اس کے بعد نمبر 3 پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اطہر بنتی ہے۔ آپ کا بہت کم عمر میں رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ جو معروف الفاظ بنتے ہیں وہ 6 سال کی عمر میں رسم نکاح ہوئی، رخصتی نہیں، 6 سال کی عمر میں رسم نکاح ہوئی، اور 9 سال کی عمر میں پھر رخصتی بھی ہو گئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی بڑی سیوا کی، آپ کو بہت کھلایا پلایا تاکہ آپ کا وجود جو ہے وہ شادی والی عورتوں کے مناسب جس طرح ہونا چاہیے ہو جائے۔ تو پھر ایسا ہوا۔ یہ جو 9 سال کے الفاظ ہیں یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائے ہیں، البتہ کچھ مؤرخین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی کا ہو جانا یہ قرین قیاس نہیں بنتا، اور انہوں نے حضرت امام بخاری کے اس موقع کے قلم کی حرکت کو خطا قرار دیا اور کہا کہ لکھنا کچھ اور تھا لیکن قلم سے 9 بس عدد سرزد ہو گیا۔ الغرض بات یہ ہے کہ معروف یہی ہے کہ 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو گئی تھی، لیکن اس پر اعتراض بہرکیف کیا گیا ہے، اور مورخین نے اور محققین نے
ایک الگ عمر جو بالغ ہونے کے بعد کی عمر بنتی ہے وہ بھی اس سلسلے میں نقل فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں صرف آپ ہیں جن کی ابھی تک کہیں شادی نہیں ہوئی تھی۔ کمواری خاتون کے حوالے سے صرف سیدہ عائشہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، باقی تمام ازواج وہ کہیں نہ کہیں ان کی شادی کسی نہ کسی جگہ ہوئی تھی، صرف کمواری آپ ہی بنتی ہیں۔ یہ ایک اور بات حضور کی ازواج کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ بہت بڑی عالمہ تھیں، بہت بڑی فقیہہ تھیں۔ انشاءاللہ ان قریب ہم دیکھیں گے کہ کتنی روایات ہیں، خاص کر کے خواتین کے مسائل میں اگر فوراً نظر اٹھ جائے کہ یہ مسئلہ کہاں سے مل سکتا ہے تو پہلی نظر حضرت عائشہ پر جا کر پڑتی ہے کہ ان سے یہ مسئلہ ہمیں حاصل کر لینا چاہیے اور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے امور خانہ داری اور گھر کے اندر کے احوال جتنی شرح و بسط کے ساتھ حضرت ام المؤمنین عائشہ نے ارشاد فرمائے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی اور زوجہ کے حصے میں یہ بیان احوال نہیں ہو سکا ہے۔ یہ آپ خود کہا کرتی تھی کہ 10 باتوں میں اللہ نے کرم نوازی صرف مجھے عطا فرمائی ہے، کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے وہ کرم نوازی 10 باتوں میں۔ ان 10 باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام جب مجھے نوازتے اور ہم ابھی آرام کرنے کے لیے بستر میں ہوتے تو آرام کرنے کی حالت ہی میں میرے بستر ہی میں اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ کسی اور خاتون کے بستر پر اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو وہ صرف ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر وحی نازل ہوئی۔ 58 یعنی 58 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا، یعنی یزید کے واقعہ سے 2 سال پہلے۔ یہ میں نے کس پلید کا نام لے لیا؟ حضرت امام حسین کی روشن تاریخ کے واقعہ سے 2 سال پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین کے پاکیزہ اس کردار کی تاریخ کے آئینے میں جو واقعہ ہوا تو اس سے 2 سال پہلے آپ کا منگل کی رات کو انتقال ہوا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا تھا۔ یہ حوالہ الاستیعاب کا ہے جو کہ علامہ سعیدی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا۔ اب میں نمبر 4 پر کہنا چاہوں گا، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 پر رسول اللہ نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے ان کو طلاق بھی دے دی تھی، اور پھر طلاق دینے کے بعد آپ نے رسول اللہ پاک نے رجوع بھی فرما لیا تھا۔ 3 ہجری میں یعنی مدینہ میں آئے ہوئے ابھی 3را سال تھا رسول پاک علیہ السلام کو جب آپ نے نکاح فرما لیا تھا حضرت سیدہ عائشہ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ 41 کا قول نقل کیا گیا یا پھر 45 کا قول نقل کیا گیا، یعنی یہ 2 قول نقل کیے گئے، اور تاریخ میں یہ مختلف یہ اقوال کا آ جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتا، ان باتوں کے ساتھ کوئی مسائل کا تعلق نہیں ہوتا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ 41 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسرے قول کے مطابق 45 ہجری کو حضرت حفصہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد۔ اس طریقے سے چوتھی خاتون جو رسول اللہ کی زوجہ بنی اور مومنوں کی ماں بنی، ان کا نام حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نمبر 5 پر حضرت زینب بنت خزیمہ بن الحارث، ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو رخصتی ہونے کے صرف 2 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اجل آ گیا اور حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک خاتون ہے جو رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہی اللہ کے پاس تشریف لے گئی تھیں، حضرت زینب کے نام سے یہ معروف ہیں، اور پورا آپ کا تعارف زینب بنت خزیمہ بن الحارث ہے، تو 2 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 6 پر حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ القرشیہ المخزومیہ، یہ اس نام سے زیادہ معروف ہیں، حضرت ام سلمہ یہ اس نام سے زیادہ معروف ہیں۔ اب چونکہ مجھے چند باتیں کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے، وگرنہ یہ وہی زوجہ ہیں کہ جنہوں نے جب حضور رحمت عالم نے پیغام نکاح بھجوایا تو کہنے لگی میری طرف سے کچھ شرائط بھی ہوں گی، بس وہیں سے یہ نکاح کے موقع پر کچھ شرائط کا لکھ لیا جانا یا منوا لیا جانا وہ ہمارے مذہب کا مسئلہ بنتا ہے۔ یہ علماء کو میں نے
اشارہ دیا نکاح کے موقع پر کچھ شرائط لکھوا لی جائیں تو یہ برا نہیں ہوتا. رسول اللہ علیہ السلام نے خود وہ شرائط قبول کر کے اس بات کی اجازت عطا فرمائی تھی کہ نکاح میں کچھ ہوتا ہے تو آپ نے کچھ شرائط کہی تھی کہ یا رسول اللہ میں یہ بات بھی ہے، پھر یہ بات بھی ہے، تو یہ بات بھی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی تھی میرے جو پہلے بچے ہیں پھر ان کا کیا بنے گا، ان کا کھانے پینے کا اہتمام کیا ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کے کھانے پینے کی کفالت میں محمد کروں گا نا. تو پھر حضور نے یہ شرط ان کی باقاعدہ قبول فرمائی تھی. یہ آپ کے ازواج سب سے آخر میں جس زوجہ کا انتقال ہوا، ایک قول کے مطابق وہ آپ ہی بنتی ہیں یعنی حضرت ام سلمہ، اور دوسرے قول کے مطابق حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں. الغرض یہ آخر میں فوت ہونے والی ازواج میں ان کا اسم گرامی آتا ہے. نمبر 7 پر جس خاتون سے حضور رحمت عالم نے نکاح فرمایا ان کا نام حضرت زینب بنت جحش ہے. اس سے پہلے زینب بنت خزیمہ تھیں، اب آ رہا ہے زینب بنت جحش. یہ دو الگ الگ خواتین ہیں. تو یہ جو حضرت زینب بنت جحش تھیں ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد کے ساتھ تھا، اور یہ جو حضرت زینب بنت خزیمہ تھیں ان کا تعلق بنو حارث کے قبیلے کے ساتھ بنتا تھا. یہ دونوں الگ الگ لیکن پہلا نام زینب اور زینب ہی بنتا ہے. یہ آپ کی پھپھی کی صاحبزادی تھیں. آپ کی پھپھی محترمہ امیمہ ان کی صاحبزادی تھیں حضرت زینب بنت جحش، اور انہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. میں ایک اجمالی سا جملہ عرض کر دیتا ہوں، آئندہ وقت میں وہ میرے کام بھی آئے گا اور آپ کے کام بھی آئے گا. ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں یہ شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا. یہ ویسے جو میں بات کہنے والا ہوں یہ پرسوں مجھے ایک کال بھی آئی تھی تو میں نے انہیں یہی جواب دیا تھا، تو آپ بھی اس کو بطور مسئلہ آج کے بعد محفوظ کر سکتے ہیں. تو انہیں رسول اللہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہوا تھا. تو ان کی زوجیت میں پہلے یہ خاتون تھیں حضرت زینب بنت جحش. ان کا نکاح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا. حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ کروایا تھا. تو پھر جب حضرت زید نے کسی وجہ سے، ہمیں اس وقت وہ وجہ ڈسکس نہیں کرنی، کسی وجہ سے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے ان سے ایک مخصوص غرض تھی جس غرض کے پیش نظر رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا تھا. وہ غرض کیا تھی وہی بات تو میں آج آپ کو یہاں رک کر کے بتانا چاہتا ہوں. حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا، یہ سمجھو کہ بیٹا نہیں ہوتا. یہ شرعی مسئلہ بتانا چاہتے تھے. یہ بس پیار دے دیا، گودی دے دی، پال دیا، شفقت دے دی، تربیت دے دی تو بس کافی ہے، لیکن یہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا. جو حکم حقیقی بیٹے کے لیے ہوتا ہے، منہ بولے بیٹے کے لیے یا منہ بولی بیٹی کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا. مثلاً حقیقی بیٹے کا حکم کیا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ جو تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، اے باپ تو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا. یہ ایک حقیقی بیٹے کا حکم تھا کہ جو میرا بیٹا ہے اس کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا. میرے والد میری بیوی سے شادی نہیں کر سکتے. یہ حقیقی بیٹے کا حکم تھا. تو منہ بولا بیٹا چونکہ اس کے لیے حقیقی بیٹے کے احکام نہیں ہوتے تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے شادی کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی اور میں شادی کر رہا ہوں. یہ دلیل ہے کہ یہ صرف نام ہی میں میرا بیٹا ہے، باقی احکام میں یہ بیٹا نہیں ہے. لہٰذا 1 2 3 باتیں میں یہاں رک کر کے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. مثلاً اس کو میں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. کل کو اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرما دے تو میری بیٹی کی اس کے ساتھ شادی جائز ہے کیونکہ یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے. آپ مسئلہ کھولنے کے لیے میں ایک اور مثال کہتا ہوں. میں نے اس صاحب کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. کون ہے یہ؟ ان کو میں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو اب کل کو اگر میں فوت ہو جاؤں تو جو جائیداد میں چھوڑوں گا
تو اس جائیداد میں سے اس صاحب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اگر میرا یہ بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں اس کا حقیقی باپ نہیں ہوں۔ یہ میں نے 2 یا 3 مسئلے آپ کو اس غرض سے بتائے کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے منہ بولے بیٹے کا حکم کیا ہے، تو میں نے آپ کو عرض کر دیا منہ بولا بیٹا وہ صرف منہ ہی منہ میں بیٹا ہے۔ احکام شریعت ویسے کے ویسے ہیں جیسے کہ اگر یہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو تھے، وہ سارے احکام ویسے کے ویسے رہیں گے، حتیٰ کہ جو قابل احتیاط بات ہے، ایسا لے پالک بچہ جو آپ کا نہیں ہے لیکن کسی سے لیا ہوا ہے، ایسا منہ بولا بیٹا، جب اسکولوں میں ان کے نام کی انٹری کرواؤ گے یا شناختی کارڈ بنواؤ گے، وہاں آپ باپ ہونے کے ناطے اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ جو اس کا اصل باپ ہے اسی کا نام چلے گا۔ اسکولوں میں انٹری اس کے اصل باپ کے نام سے ہوگی، آئی ڈی کارڈ پر انٹری اس کے اصل باپ کے نام سے ہوگی۔ یہ جتنے بھی ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں ان سب میں انٹری اصل باپ کے نام سے ہوگی۔ یہ بہت احتیاط والا مسئلہ ہے، اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے اس بندے پر لعنت ڈالی ہے جو بندہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ نہیں ہے، تو اپنے حقیقی باپ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کر دے، تو رسول پاک علیہ السلام نے اس شخص پر لعنت کا قول ارشاد فرمایا ہے۔ الغرض میں نے رک کر کے ایک شرعی مسئلہ، اسی شرعی مسئلے کو بنانے کی خاطر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا۔ یہ بات میں نے یہاں رک کر کے کہا کہ آئندہ کام آئے گی، لیکن میں وقت دیکھ رہا ہوں، اگر ہم اس ٹاپک پر نہ پہنچ سکے تو جاننا کہ رسول اللہ نے زیادہ شادیاں کی کیوں تھیں۔ یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کافر لوگ رسول پاک علیہ السلام کی ذات پر، وہ بڑا غلط سا جملہ بھی بولتے ہیں، ہم تو وہ بول بھی نہیں سکتے، شرم سی آ جاتی ہے، ایمان کے تقاضے ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ یہ بہت سیکسی آدمی ہے، بہت شہوتی آدمی ہے، تو ان لوگوں نے تو کوئی لحاظ ہی نہیں کیا۔ اس طرح کے غلط سے جملے ہمارے رسول پاک علیہ السلام کے لیے انہوں نے بول دیے، تو میں کہنا چاہوں گا وہاں پر عالم اسلام کے نامور محققین نے یہ بات سامنے لائی کہ رسول اللہ نے شادیاں کیوں کی تھیں۔ جو وجہیں بیان ہوئیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات رسول اللہ کو حکم ہوتا کہ عملاً کوئی مسئلہ بنا کر دکھائیں شریعت کا، تو رسول اللہ علیہ السلام پھر عملاً کاروائی کر کے اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ شریعت کا مسئلہ بنا کر دکھاتے کہ بھئی یوں کرنا ہے۔ اور ایسا کئی موقعوں پر ہو گیا ہے، جیسے کہ ایک دن حکم یہ تھا کہ آج عملاً نماز میں اگر کوئی بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے، محبوب آپ عملاً ایسا کر کے بتائیں، تو رسول اللہ نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ حکم ہی آج یوں تھا کہ عملاً کر کے دکھانا ہے۔ زبانی بھی تو بتا سکتے تھے، اس کے بعد پھر زبانی بتایا بھی، لیکن پہلے تھا کہ عملاً ذرا بتا دیجئے۔ حضور نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد کے ہال سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے کیا، یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا کہ نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ یہ آپ نے دونوں جملے بولے، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو پھر حضور نے جا کر اندر مزید 2 رکعت ادا فرمائی اور سلام پھیرا، سجدہ سہو کیا۔ سجدہ سہو کا مسئلہ عملاً کروانے کے لیے اللہ کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ ایسے ہی شادی کے عنوانات میں سے ایک یہ زوجہ ہے جن کے متعلق حکم تھا کہ عملاً آپ انہیں کر کے بتا دیں عرب معاشرے کو کہ منہ بولے بیٹے کے لیے کوئی بھی حکم شریعت نہیں ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں، صرف میں نے پیار دیا ہے اسے اور صرف میں نے شفقت اسے دی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ چونکہ اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا، قرآن کی آیت بھی اس پر اتری، محبوب کیجئے فلما قضا زید منہا، یہ آیت سورۃ الاحزاب کی 22واں سپارہ، ڈیٹیل وہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر حضرت زینب فخر سے کہا کرتی تھی باقی ازواج کو مخاطب کر کے، تم وہ ہو، پیار تھا نا تو محبت میں کہہ دیتی، تم وہ ہو جن کے باپوں نے شادیاں کروائی ہیں، میں وہ ہوں جس کی اللہ نے شادی کروائی ہے۔ قرآن نازل ہوا تھا نا، آپ خوش ہو کر کہتی میری شادی تو اللہ نے کروائی ہے، حکم جاری ہوا تھا باقاعدہ کہ آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ 35 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا تھا، اور 10 ہجری میں آقا حضور اللہ کے پاس چلے گئے، اور 20 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو کل آپ نے 50 یا 53 سال کی عمر آپ نے پائی۔
لیکن یہ قول دوسرا قول ہے. پہلے قول کے مطابق 35 سال کی عمر آپ نے پائی اور دوسرے قول کے مطابق 50 یا 53 سال کی عمر آپ نے پائی. یہ 7 ازواج کا حوالہ میں نے اختصار سے آپ کے سامنے رکھا. نمبر 8 پر حضرت جویرہ بنت الحارث سے آپ کا نکاح ہوا. یہ لوگ اس کو جویریہ پڑھ دیتے ہیں. جویریہ یہ ایک الگ لفظ ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ جویرہ کی تصغیر جویریہ بنتی ہے. جویریہ یہ ایک الگ لفظ ہے، لیکن حضور کے حرم میں داخل ہونے والی پاکیزہ خاتون ان کا اسم گرامی جویریہ نہیں تھا، بلکہ ان کا اسم گرامی حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. تو آپ حارث کی بیٹی تھیں. یہ بنو مستلق غزوہ 5 ہجری میں جو بنو مستلق قبیلے کے ساتھ جہاد ہوا تھا، تو یہ میں آپ کو تفصیل سے غزوہ تبوک کے حالات اور سورہ توبہ کے حالات میں تفصیل سے بتا کر میں آیا ہوا ہوں. تو ان کے قیدیوں میں حضرت جویرہ بھی قیدیوں میں ایک قیدی کی حیثیت سے رسول پاک علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئی تھیں. تو پھر آپ نے تقسیم ہوئی، جب لونڈیاں اور غلام تقسیم ہوئے تو آپ کے مالک نے آپ کو اپنا مکاتب بنا لیا تھا. یہ مکاتب بنانا یہ ایک شرعی اصطلاح ہے. غلام سے پیسے لے کر آزاد کرنا، اسے کہتے ہیں مکاتب بنا لینا. تو مکاتبت کی رقم آپ کے پاس نہیں تھی، تو آپ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر کہا کہ آپ اچھے اور کریم آقا ہیں، آپ مجھے اتنے پیسے دے نہیں دیتے کہ جس کو دے کر تو میں ذرا آزاد ہو جاؤں. رسول اللہ علیہ السلام نے ادھر سے تو آزادی دلا دی اور ادھر اپنی غلامی میں داخل فرما لیا اور انہیں زوجہ ہونے کا شرف عطا کر دیا. یہ غزوہ بنو مستلق میں چونکہ اختلاف ہے 5 ہجری میں ہوا یا کہ 6 ہجری میں ہوا. راجح قول یہی ہے کہ 5 ہجری میں ہوا، اس لیے آپ کا نکاح بھی 5 ہجری میں ہوا. یہ 56 ہجری میں انتقال فرما گئیں. یہ 8ویں زوجہ محترمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا، اگلا جو میں حوالہ دوں گا اس پر پھر رک کر کے میں ایک جملہ عرض کر دوں گا، وہ آئندہ ہمارے کام آئے گا. اگلے عنوان میں محسوس کر گیا کہ اب آج یہ سارا ٹاپک مکمل نہیں ہو پائے گا. اگلے عنوان میں ہمارے کام آئے گا. میں آپ کو پھر حوالہ یاد کراؤں گا کہ میں نے پچھلی بار آپ سے کہا تھا، تو حوالہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہو گیا. یہ حضرت ام حبیبہ کون تھیں؟ اس دور کے ابو سفیان کی صاحبزادی. میں نے کہا اس دور کے ابو سفیان، یعنی جو ابھی رسول اللہ کی عداوت میں پیش ہیں، رسول اللہ کے ساتھ دشمنی نبھانے میں پیش ہیں. یار کمال خدمت گزاری کی انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی. جب حضور نے مکہ کی طرف رخ فرمایا کہ اب مکہ فتح ہوگا، رخ فرمایا، تو ابو سفیان کوئی سر و صفائی کے لیے آیا تھا ایک موقع پر مدینہ شریف میں، اور آ کر ابو بکر کے پاس گیا. اس دور کا ابو سفیان حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا کہ کوئی صلح کروا دیں، یہ اب کچھ ہونے والا ہے. تو وہ جو ہم سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا حدیبیہ والا، ہم اسے معذرت چاہتے ہیں. تو آپ نے بہت کچھ کہا، لیکن جس کے پاس بھی جاتے، ابو بکر کے پاس جاتے، تو ابو بکر کہتے کہ میں اس عنوان پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، بات کرنی ہے تو جا کر رسول اللہ سے کر لے. عمر کے پاس آتے، یہی جواب. عثمان کے پاس جاتے، یہی جواب. بھیا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، بات کرنی ہے تو خود جا کر رسول پاک علیہ السلام سے کر لے. لیکن جس بات کی خاطر میں حوالہ دینا چاہتا تھا، حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے تو چلتے چلتے مختلف جگہوں سے ہوتے اپنی بیٹی کے پاس آ گئے، تاکہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چونکہ رسول اللہ کی بیوی ہو تو آپ ان سے کہیں نا کہ اس وقت یہ جو آپ سوچ رہے ہیں مکہ فتح کرنے کا عنوان، تو یہ فی الحال رک جائیں، تو صلح کر لیں، ڈیٹ کوئی مزید بڑھا دیں ہمارے ساتھ معاہدے کی. تو پتہ کیا ہوا تھا گھر میں؟ جو میں نے کہا کہ یہ زوجہ کتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی تھیں. کیا ہوا؟ رسول اللہ پاک کا بستر بچھا ہوا تھا، تو جیسے وہ بیٹیوں کے باپ آتے ہیں تو جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ابو سفیان بھی آگے بڑھے نا، تو رسول اللہ کے بستر پر جب بیٹھنے لگے تو کہا ابا جان رک جائیے، آپ رسول کے بستر پر نہ بیٹھیں، آپ بڑے پلید آدمی ہیں، میرے آقا بڑے پاک ہیں، میرے آقا پاک ہیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دینا چاہتی. یہ تاریخ نے یہ قول آپ ہی کا نقل فرمایا ہے. اس قدر زیادہ وارفتگی، محبت، پیار، عقیدت، احترام، ادب اور وارفتگی کے جذبات تھے کہ ابا جان آپ پلید ہیں تو پاک بستر پر میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے کی اجازت دے سکتی. تو حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا. اچھا، ان سے نکاح کرنے سے حضور کی غرض کیا تھی؟ یہ آئندہ کے اسباق میں ہمیں کام آئے گا. رسول اللہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان بندہ سمجھدار ہے. حضور جانتے تھے ابو سفیان بندہ سمجھدار ہے، کہیں یہ اسلام میں آ جائے تو اچھا ہو جائے. جیسے کہ حضور سمجھداروں کو چن کر دعا بھی تو فرمائی تھی نا، اے اللہ یا خطاب کا بیٹا دے دے عمر یا حشام کا بیٹا دے دے عمر.
حضور نے دعا فرمائی تھی تو اللہ رب العالمین نے، اچھا میں اس دن دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے میں چونک سا گیا، یقین جانے میری حیرت نہ رہی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی تھی اے اللہ عمر دے دے وہ والا یا عمر دے دے یہ والا، اس پر ملا علی قاری نے کہا کہ جب دعا میں دونوں تھے، اے اللہ شام کا بیٹا عمر دے دے یا پھر خطاب کا بیٹا عمر دے دے، اسلام کے لیے یہ بندے دونوں ہی طاقتور ہیں، کوئی ایک عمر دے دے، پھر اللہ رب العالمین نے خطاب کے بیٹے عمر کو کیوں منتخب کیا؟ دعا میں جب دونوں ہوتے تو پھر ان کو منتخب کیوں کیا؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ادھر حضور نے یہ کہا نا، ادھر تو یہ کہا اے اللہ دونوں میں سے ایک دے دے، جب گھر گئے نا تو کہا جا کر اے اللہ پھر وہ خطاب کا بیٹا ہی دے دے، تو حضور نے گھر جا کر خطاب کے بیٹے عمر کی بات کر دیا، اللہ جو عمر ابن الخطاب ہے مجھے وہ دے دے، کیونکہ رسول اللہ کی ترجیح ادھر ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے عنقریب کے زمانوں میں حضرت عمر ابن الخطاب کو رسول اللہ کے غلاموں کی فہرست میں داخل فرما دیا، تو حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کام کا بندہ ہے۔ اچھا حالات چلتے گئے، حضور رحمت عالم نے ایک ایسا حملہ کیا، اخلاقی حملہ کیا کہ آپ نے پیغام نکاح بھجوا دیا ام حبیبہ کے نام۔ دیکھو یار، دشمن ہو کر کے بھی بیٹی دے رہا ہے کہ محمد بندہ ٹھیک ہے، دشمن ہو کر کے بھی بیٹی دے رہا ہے کہ محمد بندہ ٹھیک ہے۔ جس دن پھر رسول اللہ کے حرم میں حضرت ام حبیبہ آ گئیں، بس پھر اس دن سے وہ ضرب لگ گئی۔ اب وہ بولتے ہوئے بھی ذرا سوچتے کہ بیٹی دی ہوئی ہے، کہتے ہوئے بھی ذرا جھجکتے کہ بیٹی دی ہوئی ہے، بس پھر دل نرم ہوتا صرف ایک سال لگا۔ ایک سال میں حضرت ابو سفیان نے پھر کہہ دیا تھا یا رسول اللہ اب میں کہنے لگا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان سے شادی کرنے سے حضور کے اغراض و مقاصد میں یہ چیز داخل تھی کہ ابو سفیان کی دانائی سے، ان کی حکمت سے اسلام کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ 9ویں زوجہ محترمہ ہے، تو یہ حبشہ کے ملک میں ہجرت کر کے گئی ہوئی تھی، حبشہ کے ملک میں۔ تو نجاشی بادشاہ کے پاس، تو نجاشی نے وکیل بھیج کر کے، یعنی وکیل کے ذریعے آپ کا نکاح کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا جائے؟ وقت میرا سمٹنے والا ہے تو میں ایک شرعی مسئلہ بھی یہاں رک کر کے بیان کروں گا۔ رسول اللہ نے اجازت دے دی، 400 دینار مہر مقرر ہوا اور آپ کی شادی ہو گئی۔ بس یہیں سے علماء اسلام نے یہ مسئلہ اخذ کیا، یہ فون پر نکاح نہیں ہوتا۔ پاکستان میں لڑکا ہے، لڑکی انگلینڈ میں ہے، تو فون پر نکاح نہیں کرنا ہے، ادھر سے کوئی وکیل ادھر آ جائے، ادھر سے کوئی وکیل ادھر چلا جائے، یا فون کے ذریعے کسی کو وکیل بنایا جائے، صرف فون پر تجھے قبول ہے وہ کہے قبول ہے، یہ نکاح نہیں ہے، بلکہ پاکستان والے کسی کو ادھر اپنا وکیل بنائیں، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے وکیل بنایا تھا، اور وہ وکیل خود نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی کو رسول اللہ نے وکیل بنایا، اور نجاشی نے آپ کا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ پھر کر دیا تھا۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ اسی حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ بغیر وکیل بنائے، ملک الگ الگ ہوں تو بغیر وکیل بنائے یہ نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سن 44 ہجری میں مدینہ الرسول میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اپنے بھائی حضرت معاویہ کے ایام میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور اس طریقے سے میں آج 9 ازواج کا تعارف آپ کے سامنے لا سکا۔ میں اگلی نشست میں کچھ بقیہ جات ہیں اور کچھ پھر وہ عنوان کہ رسول اللہ کی ذات پر بڑے اعتراض ہوئے کہ آپ نے اتنی شادیاں کی تھی تو آپ کیا پھر ایسے تھے، بڑی غلط سی باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کی گئیں، ان باتوں کو تفصیل سے ہم ان کا جواب بھی دیکھنا چاہیں گے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں
بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ 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 اللہ